شادی کی پہلی رات دولہا کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے دلہن کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور یہ زبردستی کی شادی ہے، اور ہاں یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت کبھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا باری تعالی یہ کیسا میرا امتحان لے رہا ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں تو عزت کا جلوس ہی نکل جایا کرتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری تو معاشرے میں عزت ہی خراب ہو جائے گی۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں جا کر کیا بتائے کہ یہ نامرد ہے، یا کوئی ایسا ویسا الزام لگا دے اور کہے کہ اس سے میری شادی ختم کروا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل اس بات پر آمادہ نہ ہوا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا اور شادی کی پہلی رات ہی ایسا کچھ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا میں اللہ اللہ کر کے سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا کم سے کم مجھے ہی بتا دیتی تو میں اس رشتے سے خود ہی انکار کر دیتا۔ بات شادی تک پہنچتی ہی نہیں اور میری زندگی برباد ہوتی، نہ خود اس کی ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو وہ اپنے میکے چلی گئی اور ہماری کوئی بھی صبح بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اس کی امی کی مجھے کال آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی کہ پتہ نہیں کیا بات کہے گی۔ امی نے کہا کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے کے لیے؟ میں نے کہا جی امی، میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات کسی سے نہیں کی، چپ چاپ رہا اور ہم واپس خاموشی سے گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے لگی رہتی، باتیں کرتی رہتی۔ میں نے کبھی اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ آخر کس سے باتیں کیا کرتی ہے، کون ہے وہ جس پر وہ فون پر رہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ میں نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا کہ اسے اگر طلاق چاہیے تو اسے میں دے دوں۔ اس کا جو فون پر عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آیا، کھانا باہر سے کھا آتا تھا اور جب بھی گھر آتا تو وہ فون پر ہی باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا کہ ہاں پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا نا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میری موبائل کی گھنٹی بجی۔ یہ کال میرے ایک دوست کی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر میں نہ پایا تو بے حد غصہ بھی آیا، اتنا غصہ کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا اور اس نے یہ گل کھلائے، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل پڑا، خود کو پرسکون رکھا، بالکل مطمئن۔ وہاں اس کو ایک غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا اٹھو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر میں نے اس سے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ چکی تھیں اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم اب ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے کے گھر میں ہے اور مجھ سے طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل ہوا کرتی تھی اس نے بھی اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر وہ بھی بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی مجھے کال آئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے نام سے محروم بس مت کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا۔
لینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اسے طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے کے لیے اور عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخرکار میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے 3 بچے ہیں۔ یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح میرے آگے پیچھے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجھلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں دودھ پیتا کوئی بچہ تو نہیں ہوں، ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت، میں تو وہیں تھا وہیں ہوں۔ میری پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ 1-2 دفعہ زہر بھی کھایا لیکن وہ بچ گئی۔ لوگ اب بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں کتنا ظالم انسان ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے ہیں کہ وہ بیچاری پاگل ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوا کرتا ہے۔ یارانہ عاشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ذلت ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ یاد رکھو کہ حرام محبت کا مقدر ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بس اگر میرے کسی بہن بھائی کو میری یہ بات بری لگ رہی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر آپ میری بات سے متفق ہوں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور بات حقیقی لگتی ہو تو دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ اب آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔